غلطی سے میری بیٹی کی انگلی میں چھلا رہ گیا، یہ تمہاری امانت تمہارے پاس لٹانے آیا۔ ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے رونے لگ گیا، کہنے لگا تیری بیٹی کا چھلا لے کے جاؤں گا، کل قیامت کے دن فاطمہ کے ابے کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر ہے۔ مفتی لطف اللہ خدا کے واسطے میں معاف کر دے، اور یہ سونا لے جا اپنی بچیوں کے ہاتھوں میں، ان کے کانوں میں جا کے پہنا دے، خدا کے واسطے دل پر لگیا ڈال دے، اور ہمیں اللہ والا بنا کے جا۔ مفتی لطف اللہ رونے لگ گئے، کہنے لگے بھی تو ڈاکوؤں کا خمار تمہارے دماغ میں تھا۔ مفتی لطف اللہ کے چہرے کا بوسہ دیکھ کے کہنے لگے جس کا امتی اتنے ایمان والا، اس کا آقا کتنے ایمان والا ہوگا۔ تیری میری دو نمبری سے، آپ کی میری چور بازاری سے، میں نہیں کہتا شاید لوگوں کو ہو، آپ تو نیک لوگ ہو، آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کی پگڑی کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنا طوفان بدتمیزی ختم نبوت کی انگلی کی، ختم نبوت کی پگڑی کی طرف ہوا جو آج ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا قصور ہے۔ آج ہم نبی والی زندگی سے ہٹ گئے، لوگوں نے ہمارے نبی کی پگڑی پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ جب رحمت دو عالم کے دربار میں گرفتار ہو کے آئی، بلال جی آبنا کے لال، اس کے سر پہ چادر ڈال، کملی والے کافر کی ہے۔ فرمایا بلال میری کملی کو نہ دیکھ، بیٹی کے ننگے سر کو دیکھ۔ اگر آج میرے دربار میں ننگے سر بیٹی چلی گئی تو کربلا کے میدان میں حسین اپنی بہن زینب کے دوپٹے کا کیسے دفاع کرے گا؟ آفر کیا ہے؟ کلمہ پڑھ، گھر چل، کس کے؟ فاطمہ کے۔ آج کے بعد اس گھر میں ایک نہیں دو بیٹیاں ہوں گی، ایک تو ایک فاطمہ۔ جس طرح اس کو پیار کرتا ہوں اس طرح تجھے کروں گا۔ کہنے لگی نہیں، مجھے نہ گھر چاہیے نہ تو چاہیے، مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ۔ 3 دن تک نبی فرماتے رہے، نہیں مانی۔ صحابہ اکرام سے فرمایا کون ہے جو اپنی بہن کو بحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آئے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم جائیں گے۔ فرمایا ایک بات کا خیال کریو، پاؤں کا جوتا اٹھائے اس کے قدم کی مٹی پر بھی نظر نہ اٹھانا، چہرہ تو دور کی بات ہے، اگر اس کے مٹی پر قدموں والی مٹی پہ نظر پڑ گئی تو قیامت تک لوگ میری ختم نبوت والی پگڑی پہ انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے۔ فسانہ صحابہ کے درمیان جا رہی ہے، جب اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی نے دیکھا، کہا کن کے ساتھ آئی؟ کہا تیرے میرے بھائی بعد میں بتاؤں گی کون ہے، پہلے ان سے پوچھ، اللہ کی نے کن کے رب کی قسم دے کے تم آنکھوں والے ہو کہ اندھے ہو؟ اللہ اکبر۔ عدی کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ لٹ گئی۔ کہنے لگی میرے بھائی عدی، اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا، میرا باپ ایک طرف انہیں کھڑا کرتا اور ایک طرف سگے ماں جائے کو کھڑا کرتا اور مجھ سے پوچھتا بتا کس کے ساتھ سفر کرے گی؟ بھائی تیرے پاس سے گزر کر میں نبی کے یاروں کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اللہ کی قسم ہے تیرا چہرہ دیکھتی ہوں مجھے اتنی حیا نظر نہیں آ رہی جتنا غلامان رسول کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں، فرشتے۔ کافرہ کہہ رہی کلمہ نہیں پڑھ۔ ماں کے مرنے کے بعد ماموں کے گھر میں بھانجی رہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ پوچھ جا کے، پوچھ کیسے گزر رہی ہے، کہ سمجھ نہیں آ رہی، عزت بچاؤں کہ ایمان۔ بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجی سب کی بات نہیں کرتا، چاچے تائے کے گھر میں رہ رہی ہے، پوچھ کیسے رہ رہی ہے۔ کتنے باپوں کے جنازے اٹھے تمہارے لسبیلا سے، جاؤ جا کے بیوہ کے دروازے کی کنڈی بجاؤ اور جا کے پوچھو رات کو ان یتیم بچیوں کے ساتھ کتنی دیر سوتی ہے، کتنی دیر بیٹھ کے دروازے پہ پہرا دیتی ہے۔ مسلمانوں، نبی کا، اس نبی کا آپ نے میں نے کلمہ پڑھا جس کے پیروں میں جانور آ کے بیٹھ جایا کرتے،
बुलबुल जिसके कान में आके दुखड़े सुनाती, ऊंट जिसके कान में आकर होंठ के साथ होंठ जोड़ के दुखड़े सुनाता, भेड़िए जिसके कदमों में आके बैठते हैं। अल्लाह अकबर। आज उस नबी का उम्मती अपने हाथों से अपने बैल की सर की चादर उतार रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने हालात अबतर हो जाए, मदीने में दाखिले की हमें कौन इजाजत देगा? किस नबी की शरीयत के पाबंद हो? फरमाया भाई बालिग हो जाए, बहन बालिग हो जाए, सगे बहन भाइयों को बालिग होने के बाद एक बिस्तर पर बैठने की इजाजत नहीं, तो फिर तुझे अपनी कजल को मोटरसाइकिल पर गाड़ी छोड़ के आने की भी इजाजत कोई नहीं। बहुत साफ शफाफ दीन है। अदी कहने लगे किसके पास से आई? का फातिमा के अब्बा के पास से आई। क्या इरादा है अदी का? क्या का मैं तो कहती हूं तू भी चल। अल्लाह अकबर। हमने बड़े बड़े बाप देखे, बड़े बड़े लाल देखे, फातिमा के बाप जैसा बाप कोई नहीं, आमना के लाल जैसा लाल कोई नहीं। काश मेरा बाप हातम ताई जिंदा होता, इधर फातिमा का बाप होता, इधर फसाना का बाप होता। हातम ताई कहता बता बेटी बता किसके साथ जाएगी? अल्लाह की कसम अपने बाप जैसे लाखों बाप मोहम्मद की पैर की जुत्ती पर कुर्बान कर देती। अदी तुझे क्या बताओ, मुझे जिब्राइल भी इतना हया वाला नजर नहीं आया जितना अब्दुल्ला का बेटा हुसैन का नाना नजर आया है। हुकूमतों ना हुकूमतें ना बदलो, मकान के नक्शे ना बदलो, बल्कि मकान में रहने वाले का किरदार बदलने की अल्लाह से दुआ कीजिए। सोच बदले, अपने इरादे बदले, सोच बदले, अपनी उमंगे बदले, अपनी फिक्र बदले। ये सारी की सारी चीजें कहां से मिलेगी? चेहरे को संवारने के लिए ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए आमना के लाल के तरीकों वाली चादर के नीचे आना पड़ेगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देवबंदी बाद में बनियो, बरेलवी बाद में बनियो, अहले हदीस बाद में बनियो, नक्शबंदी चिश्ती सल्फी सैफी बाद में बनियो। पहले उम्मती बल के दिखा, तुम मरा हुआ हो, तेरे कफन से आवाज आए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओए लोगों, कलमे की चादर ना दो, मेरे वजूद पे कलमे की चादर ना दो। मैंने अल्लाह के नबी की इतनी जिंदगी की तबाह की, मरने के बाद पता लगा मेरे जिस्म के अंग अंग पे कलमा लिखा हुआ है। ये जिंदगी मेरी भी बन जाए, मेरे पड़ोसी की बन जाए, मेरे हमसाए दुकानदार की बन जाए, तमाम दुनिया के इंसानों की बन जाए, अमेरिका वालों की भी, बरतानिया वालों की भी, इंडिया वालों की भी, कराची पंजाब सुबह से सरवत वालों की बन जाए। ये जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीजों अब कोई फरिश्तों की जमात नहीं आएगी। आपको मुझे उठना पड़ेगा, आपको मुझे फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं दुकानदार हूँ, अगर मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ, अगर मैं प्लाजो मार्केट का मालिक हूँ, इसके साथ साथ मैं नबी का उम्मती हूँ। अल्लाह का, उसके रसूल का मेरे पे पहले हक है, फिर औलाद का, फिर बीवी बच्चों का, फिर खानदान का हक है। अल्लाह का हक ये, अल्लाह का हक ये कि ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। अल्लाहु अकबर। ईमान लाना, ईमान पकाना, ईमान बचाना, ईमान फैलाना। ईमान बनेगा दावत से, ईमान बनेगा दावत से। ईमान को अगर पकाना हो, अल्लाहु अकबर, ईमान पकेगा मुजाहिदों से। अल्लाहु अकबर। ईमान बचाना हो, ईमान बचेगा हिजरत से, और ईमान फैलेगा कुर्बानियों से। ये सारी चीजें मेरे अंदर और आपके अंदर कैसे आ जाए, इसके लिए एक आलमी फिक्र है, जो आलमी फिक्र हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के सजदों से शुरू हुई। अल्लाहु अकबर। वह आलमी फिक्र का मेरे अजीजों रिश्ता ताल्लुक बुनियाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की झोली से जाके मिलती है। फिर ये आलमी मेहनत चलते चलते हिंदुस्तान में, ईरान में आ गई। अल्लाहु अकबर। हजरत पढ़ाया करते थे,
265 مدارس کے ذمہ دار تھے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ 265 مدارس میں پہلا بچہ جب قرآن کا 11 سال کے بعد حافظ بنا حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اوقاتوں سے اس کی آمیل کا انتظام کیا بڑے کھانے پکے ہیں اس حافظ قرآن کی آمیل کی دستار بندی کے لیے خود امامہ لے کے آئے جب اسٹیج پر آ کے بیٹھے حافظ قرآن کو آواز دی گئی داڑھی کوئی نہیں مونچھے ہے کالر پہن رکھا ہے شلوار ٹخنوں سے نیچے پگڑی رکھ کے رونے لگ گئے کہنے لگے اللہ الیاس کی دعاؤں میں کہاں کمی رہ گئی 265 مدارس کا تمام چھوڑ کر مدینہ شریف چلے گئے ریاض الجنہ میں کائنات کے پیارے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی فرمایا الیاس پہل تو جہاں سے آیا وہاں چلا جا اللہ نے تیرے سے دل کا بہت بڑا کام لینا ہے ایرال کے شاگرد جب پڑھ کے گئے کیا کہا جب اپنے علاقے میں جائیو مدرسے مسجد بنانا وہ ایک کمرہ مسجد کے متصل اللہ کے مہمانوں کا بنانا وہ علماء کہنے لگے مسجد مدرسہ تو سمجھ آیا اللہ کے مہمان کون فرمایا ایک وقت آوے گا اپنا مال اپنا جان لگا کر اپنے بستر اپنا چولہا اٹھا کر جب اللہ کے مہمان تمہارے ملک میں آئیں گے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا دینا تاکہ انہیں کوئی دینے میں دشواری نہ ہو علماء کہنے لگے دوسرے کا منہ دیکھ کے ہنسنے لگے دل میں خیال آیا ہمارے استاد کو کچھ تو نہیں گیا بابا پاگل تو نہیں ہو گیا فرمایا 11 سال کے بعد جب ایران کے ایئرپورٹ پر پہلی جماعت اتری جن کے ہاتھ میں بستر تھا جن کے ہاتھ میں نظر کا سوال تھا الیاس دنیا سے چلا گیا تھا اس وقت الیاس آیا جو زبیل الیاس یاد آیا جو تو نے زبیل پر کہا اللہ نے تیری زبان کا وعدہ سوالوں پر پورا کر دیا ہے گونگے بہرے لگڑے لولے ہاتھ پیر سے معذور نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں اور لوگوں گھر بیٹھ کے مزہ دیکھ لیا اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ سیکھو زندگیاں لگا دو مال جان لگا دو 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے یہ تو پکے ٹھکے اپنے مہینے کا شیڈول بناؤ 27 دن گھر کے 3 دن اللہ کے صبح سے شام تک دکان کا رات سے صبح تک گھر کا عصر سے عشاء تک اللہ کا تم اپنے دل کا حصہ اللہ کو دے دو خدا کی قسم ہے وہ اپنی رحمتوں کا حصہ تمہارے نام کر دے گا اللہ اکبر میرے عزیزوں خیر والا کام کرنا ہے کروانا ہے خود بھی اس کام کے لیے قبول ہونا ہے دعاؤں کے ذریعے صلاۃ الحاجت کے ذریعے اور ساری انسانیت کو اس کام پر لا کے کھڑا کرنا ہے اور کہہ دینا ہے تم تبلیغ والے ہو مکان والے دکان والے مکان والے بعد میں چشتی سیفی نقشبندی قادری بعد میں پہلے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نبی کے کام والے ہو پٹھان عوان بعد میں کام والے پہلے یہ کہتا کہتا عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلا گیا کون عبدالوہاب مفتی محمد زین العابدین رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے شاید کسی نے ان کے چہرے کی زیارت کی ہوگی سارے علماء بیٹھے تھے حاجی صاحب سے کہنے لگے حاجی صاحب کیا بات ہے نہ آپ مدرسہ امینیہ کے فارغ نہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ جو بھی عالم حافظ پیر مرید آتا ہے تیرے قدموں میں گرتا ہے یہ مولوی جمشید مولوی احسان الحق یہ مولانا محمد احمد پائے کے حدیث کے استاد ہیں ان سے بعد میں مصافحہ کرتے ہیں حضرت حاجی صاحب ہنسنے لگے فرمایا میرے پاس اس کا جواب ہے اب نہیں دوں گا کبھی اللہ نے موقع دیا تب دوں گا کراچی کا اجتماع ہوا حاجی صاحب کے ساتھ مفتی محمد زین العابدین کراچی کے اجتماع میں آئے جب واپس جانے لگے فیصل آباد کے ذریعے لاہور جا رہے تھے جب فیصل آباد کی حدود آئی مفتی صاحب کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور میں نے آگے والی سیٹ سے یوں کہا حاجی صاحب ایک بات ہے مشورہ کا کیا کہ فیصل آباد میرا گھر آ گیا اگر اجازت دو تو رات گھر گزار کے صبح آ جاؤں گا حاجی صاحب کہتے ہیں یوں کر کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہنسنے لگ گئے کہ ٹھیک ہے جب فیصل آباد کی میل جگائی مفتی زین العابدین صاحب کو اتارا مفتی صاحب کہنے لگے میں آگے ونڈو سیٹ پر مصافحہ کرنے آیا حاجی صاحب نے میرا ہاتھ دبا لیا کہا آپ کو یاد ہے نا آپ نے ایک سوال کیا تھا
تیرے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں، آج اس کا جواب سن کے چلا جا، تیرے پاس آتے بعد میں آتے ہیں، کیوں؟ فرمایا زین العابدین کا گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے، عبد الوہاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر ایک بار بھی نہیں آیا ہے۔ آج میرا عزیزو بزرگوں کے سینے کا فیض لینے کے لیے اپنا آپ اللہ کے راستے میں گو کہ کراچی کے حلقے کا اجتماع نہیں، اندرون سندھ کا تو اجتماع ہے، لگا دو زندگیاں، لگا دو عشرہ، لگا دو چلہ، لگا دو 4 مہینے اجتماع کی قبولیت کے لیے، کامیابی کے لیے مسجد وار گشت کر کر دوسرے علاقوں میں جا کر اللہ کی مخلوق کو تیار کرو۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں اور آپ سارے ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ مرتے دم تک خیر والے کام کو کریں گے اور اس کام کو کرتے کرتے مریں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی جمعرات سے کون کون سے روزے کے لیے تیار ہے؟ یہ کھڑے ہو کے ارادہ لوں گا، بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ۔ کون ہے 3 دن کے لیے جائے گا اسی مسجد سے اپنی اپنی مسجدوں سے ماشاءاللہ؟ اٹھو 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 سے روزے کے لیے پکے ٹھکے اللہ سے وعدہ کر کے پکا ٹھکا جائیں گے انشاءاللہ، پکے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ جزائر بیٹھ جاؤ میرے ماشاءاللہ۔ صبح فجر میں، رات عشاء میں کبھی بھی موقع ملے تھوڑی سی برکت جمع کر لینا، پھر سارے اس برکت پہ دعا کر لینا، یہ نقل حرکت ہو جائے گی انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اور میرے بھائی یہ تو اگلے جمعے سے آج ہی ارادہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لباس میں چہرے پر لائیں گے، وہ نسبت داڑھی والی نسبت ہے، کٹا کے مزے دیکھ لیے، کٹا کے دکھ دیکھ لیے، رکھ کے مزے دیکھ لو، رکھو تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ آج جب میں شام بیٹھا تھا اللہ اکبر مجھے کہنے لگے حضرت آپ کو نبی کا جھوٹا پلائے، اتنا بڑا جگ زمزم کا۔ میں نے کہا یار اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی تو مجھے اپنے گھر سے سادہ پانی نہ پلاتا۔ یہ نسبتوں کا کمال ہے، سینے میں دل کی دولت کا کمال ہے، ماں باپ کی دعاؤں کا کمال ہے، مدینہ کا مکہ کا بیٹھے کا ہے، اللہ رات کے اندھیرے میں زمزم پلا رہا ہے۔ کرو نسبت، لکھو نسبت، لگاؤ زندگیاں داؤں پر، لگاؤ حسن و جمال۔ یہ نہیں کہ چہرہ صاف ہو، چہرے پر حسن و جمال، یہ کیونکہ اس کی صنعت بیوٹی پارلر نہیں دے رہا، اس کی صنعت آسمان کا فرشتہ دے رہا۔ جب میرا نبی معراج کی رات 7ویں آسمان سے اوپر گئے، میرے عزیزوں سدرۃ المنتہا عرش اللہ کے قریب گئے، حاملین عرش نے اللہ کے عرش کے ستون کو پکڑ رکھا تھا۔ حضور علیہ السلام جب گزرے ایک فرشتے نے حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، حضور کی داڑھی ہلتی ہوئی دیکھی، فرشتے سے راہ نہ گیا، کہنے لگا سبحانک، کتنی پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی کے بال لا کر اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دیا۔ کرتے ہو ارادہ داڑھی سجانے کا؟ کون کون کرتا ہے انشاءاللہ؟ بڑھانی ہے، رکھنی نہیں، بڑھانی ہے پوری سنت کے مطابق۔ چلے کی جماعت جاری ہے 17 تاریخ کو، کون کون تیار ہے ماشاءاللہ چلے کے لیے؟ ماشاءاللہ۔ اور کون تیار ہے؟ کرو ہاتھ کھڑا، پھر اللہ سے قبول کروا لو۔ ارادہ تو کر لو میرے بھائی، ارادہ تو کر لو، نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ سب سے پہلے تو تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، مسجد کے خادم صاحب سمیت جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات فوت ہو گئے اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں چل بس اللہ ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند کر دے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ پروردگار عالم خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما، بخشش کے معاملے فرما، اپنے علم میں سے علم اور حلم میں سے حلم نصیب فرما، دنیا آخرت کی اچھائیاں بھلائیاں عطا فرما، بیماروں کی بیماریاں ختم فرما دے۔ بیماری تیری نعمت، شفا تیری نعمت، تیرے بندے اس قابل نہیں تیری ہر نعمت برداشت کر سکے، بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، لوگ بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کاروبار کر کبھی بے روزگار ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، قرضے سر پہ چڑھ گئے اللہ قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، مرنے سے پہلے سارے قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے یا اللہ۔ کل مومنین مومنات کی مغفرت فرما دے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں جو میں چھوڑ کر ہمیشہ کلم سے دور ہو گئے اللہ ان کی مغفرت بھی فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ بھی فرما، بیماروں کو صحت دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے،
اور اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے اپنے اللہ علم و عمل میں ترقی عطا فرما اسکول کالج یونیورسٹیوں کے جو امتحان دے رہے مدرسہ کے امتحان اللہ سب کو کامیاب و کامران فرما سرخیری نصیب فرما دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی سفر حضر میں حفاظت فرما مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما اپنے علم میں سے علم دے دے اور علم میں سے علم نصیب فرما دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اللہ کریمہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما زندگی میں ایک مرتبہ اللہ اپنا بھی گھر دکھا دے اپنے نبی کا روزہ بھی دکھا دے چاہت تو یہ ہے کہ ہمارا ڈیرہ ہی ہمیشہ مستقل وہیں ہو جائے کراچی کی سوسائٹیوں میں اللہ ہمیں مکان نہیں چاہیے مدینے میں حضور کے پڑوس میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی عطا فرما دے اللہ جب بھی ہماری آنکھ پھٹے تو تیرے نبی کا روزہ ہمارے سامنے آئے اور روزانہ تیرے نبی سے ہماری ملاقات ہو اللہ اس کے کوئی اسباب پیدا فرما دے اور جب موت آئے شہادت کے رتبوں کے ساتھ حضور کے شہر میں بلا لینا مسجد نبوی کے زیر سائے جنازے پڑھوا کر جنت البقیع میں صحابہ کے قدموں میں قبر عطا فرما دینا پاکستان کی حفاظت فرما افواج پاکستان کی حفاظت فرما عزت والی زندگی دے علماء حقہ کی حفاظت فرما مدارس مساجد کی حفاظت فرما ان کی ضروریات کو خزانہ غیبی سے پورا فرما مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرما جتنے نمازی کب سے لے کر اب تک بیٹھے سب کو جزائے خیر عطا فرما مولانا یوسف صاحب بیمار رہتے اللہ صحت کلی عطا فرما بھائی منظر شہباز ان کی پوری ٹیم پوری انتظامیہ اللہ خوب خوب انہیں جزائے خیر عطا فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما جنہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا قبول فرما جو نکل گئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما